ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس وقت یہ آیت اللہ اکبر اس کے نزول کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی جو سیاہ بالوں والی تھی، یعنی کالی چادر تھی حضور کی۔ حضور نے کالی چادر کو اوڑھا اور اوڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا اب بابا جان میں حاضر ہوں۔ فرمایا اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حسن پاک کو ایک زانوں پہ بٹھایا، حسین پاک کو دوسرے زانوں پہ بٹھایا اور چاروں کو اپنی چادر میں یوں لیا، اور لینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انہیں ہر گندگی اور نجاست سے پاک کر دے، اور تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، ذکر تاجدار کربلا، ذکر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا لے۔ اللہ کے محبوب بننے کا اس سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو کرنا یہی ہے کہ وہ پنجتن سے محبت کرے، خدا اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی جو دعا ہے حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی دعا رد کب ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی اور بتایا کہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو محبوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر کس کو کہا اہل بیت؟ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت، چاروں کا یہ میرے اہل بیت ہے۔ حالانکہ اہل بیت میں حضور کی ازواج پاک بھی ہیں، اس میں کوئی ہمارا اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چاروں کے لیے کہا اور ان کے لیے کیا آیا، حالانکہ اس میں اس آیت کی برکت میں قیامت تک کے سادات شامل ہیں، لیکن اصل یہ چار ہے، باقی سب نسل ہے۔ اصل یہ چار ہے، باقی سب۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ چار اس آیت میں شامل ہے، یعنی پنجتن پاک، ازواج پاک کا قول میں نے بیان کر دیا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، ہر نجاست یعنی یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ معصوم نہیں ہے۔ علی پاک، سیدہ فاطمہ، حسن مجتبی، امام حسین، یہ چاروں معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہے، محفوظ۔ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے، یعنی کہ غلطیاں اور خطائیں ان کے قریب سے بھی کبھی ہو کر کے گزر نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے یہ غلطی نہیں کر سکتے، میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ جب معصوم نہیں ہے تو انسان ہے، غلطی تو کریں گے نا۔ میں نے کہا اللہ نے حفاظت میں لیا اور کہا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر کسی کے نزدیک ہے تو ذرا بتاؤ کہ وہ غلطی کون سی تھی، بتاؤ تو لا کر کے، ورنہ ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں گے۔ لوگ سیرت النبی کے جلسے میں جب رسول اللہ کی ہجرت بیان کرتے ہیں، میرے جوانوں توجہ سے سننا، میں سیرت کے حوالے سے بات کروں۔ لوگ ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، تو سیرت النبی کے جلسے میں جب ہجرت بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور مدینے جب پہنچے تو مدینے منورہ میں ہر آدمی کہتا تھا حضور میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے۔ اللہ کے رسول نے اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا مجھے کس کے گھر جانا ہے، یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ پتا چلا اگر حضور کسی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو وہ غلطی نہیں کرتی، جس اہل بیت کو اپنے اوپر بٹھایا کرے وہ غلطی کیسے کرتی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا۔ اونٹنی تو جانور ہے، جانور، حضور جس پہ بیٹھ جائے
کہ جانوروں کو اتنا شعور آتا ہے. آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھے, صحابہ کہتے ہیں حضور جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے جتنی دیر تک اس جانور پر بیٹھے رہتے تھے وہ جانور نہ کبھی پیشاب کرتا تھا نہ کبھی لیٹ کرتا تھا. جانور کو بھی اتنا عقل آ جاتی صرف بیٹھنے سے. توجہ کریں, جس پہ حضور بیٹھ جائیں اس کو خدا اتنا شعور دیتا ہے کہ کب پیشاب کرنا کب پاخانہ کرنا حضور بیٹھے ہوئے ہیں. جانور کے لیے کیا ہے, امام صاحب کیا جانور کے لیے, مؤذن صاحب کیا جانور کے لیے, سید صاحب کیا جانور کے لیے, پیر صاحب کیا جانور کے لیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے اتر کے آئے ہیں تو ایک بار ذرا گھوڑے کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں, تب اوقات پتہ چلے گی کہ جناب کرتے آپ کے ساتھ کیا ہے. لیکن قربان یہ شان نبوت ہے, قدرت نے کیا شان دی. حضور جس پہ بیٹھ جائیں وہ رسول اللہ کے بیٹھنے تک نہ پیشاب کرتا ہے نہ پاخانہ کرتا ہے, اور اس کے لیے حضور کہتے ہیں معمور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے. آپ سے پوچھتا ہوں, اونٹنی تو ہی تھی, کسی یہود کے آنگن میں جا کے بیٹھ جاتی, وہ کہتا میں نے آپ کو نہیں ٹھہرانا, لیکن حضور کو یقین کتنا ہے جس پر میں بیٹھوں گا وہ غلطی نہیں کرے. توجہ کرتے جانا, توجہ کرتے جانا میری قوم کے جوانوں. لوگوں کو کیا سمجھ ہے, یوں کہا کرتے ہیں سنی اہل بیت کی داستان ہم یوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹی رونے دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم پوری دیانتداری سے, کیونکہ اہل بیت کی محبت کو ہم سیاست نہیں سمجھتے, محبت اہل بیت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. حضور کو کتنا یقین تھا کہ اونٹنی بیٹھی, کسی یہودی کے گھر بھی بیٹھ سکتی تھی, وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا آپ کو معاذ اللہ, لیکن حضور کو یقین تھا یہ ہوگا نہیں. اور اونٹنی بیٹھی کہاں, اسی ابو ایوب کے گھر میں جو اصل میں تھا حضور کا گھر. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حضور کا گھر کیسے تھا, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد حضور کی ایک امانت بھی ابو ایوب کے پاس تھی. حضور جب اتر کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو میں ابو ایوب تم میری امانت نہیں دو گے؟ اس کی عرض میں کون سی امانت, آپ تو آئی مدینے میں پہلی مرتبہ تھے, کون سی امانت؟ فرمایا وہ تبا کا جو خط تھا نا, جو اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں, وہ امانت تو دے دو. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, آپ ذرا دھیان سے سنیں, حضور جانور پہ بیٹھیں, وہ جانور خطا نہیں کرتا, وہ جانور غلطی نہیں کرتا. حضور جن کو اپنے اوپر بٹھائے, توجہ کریں, جن کو اپنے اوپر بٹھایا وہ تین لوگ ہیں. ایک علی مرتضی ہے. کب بٹھایا؟ فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن پہلے کہا ابو بکر, پہلے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور یہ بت توڑو. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.